اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن کریم کے 14ویں پارہ میں سورہ حجر کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ہی قرآن شریف کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ اب اس قرآن میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، جیسا کہ اور کتابوں میں ہوتا رہتا ہے، حالانکہ ان کتابوں کا کوئی مخالف نہیں ہے، پھر بھی رد و بدل ہوتے رہتا ہے۔ جیسے انجیل لوکا ہے، انجیل متا ہے، انجیل لوکس ہے، ایسا نام ہے، اس کا دشمن کوئی نہیں ہے۔ ہم لوگ جا کے اس کو بدلیں گے، ہم تو دیکھے بھی نہیں تو بدلیں گے کیا؟ لیکن اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے ہر سال۔ اور اللہ نے نازل کیا تھا انجیل، ایک کتاب، ابھی انجیل 4 قسم کا ہے، پہلے 300-400 قسم کا تھا، آج کل 4 قسم کے خالی بنائے ہیں، باقی سب ریجیکٹ کیے ہیں وہ لوگ خود۔ اس کا کوئی دشمن نہیں ہے تو بھی سال میں 1-2 بار تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اس کا قرآن شریف کا دشمن لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے تو بھی نہیں کر سکتے۔ اسی کو اللہ بتا رہا ہے کہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے تو حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، ایسا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم کے مخالف بہت ہیں، پھر بھی رد و بدل نہیں ہو سکا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے اپنے اوپر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے ایسا انتظام فرمایا کہ ہر ملک میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں میں حافظ قرآن پیدا کر دیے۔ اب نہ اس میں کوئی تحریف کر سکتا ہے، اب نہ کوئی پریس والا غلط چھاپ سکتا ہے۔ اس قرآن کریم میں نہ تو رد و بدل ہوا اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دین کو بھی مکمل کر دیا ہے۔ قرآن کریم کے 6 پارہ میں سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارے دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ یعنی قیامت تک یہی دین رہے گا۔ اس دین کو منسوخ کر کے، کینسل کر کے کوئی دوسرا دین اب تجویز نہیں کیا جائے گا۔ جب دین مکمل اور کامل ہو گیا اور اس دین میں قیامت تک رد و بدل بھی نہیں ہوگا تو اب اس امت کو دوسرے رسول یا نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ جتنے بھی دنیا میں رسول یا نبی بھیجے جاتے ہیں ان کی حفاظت بچپن ہی سے اللہ کے ذمہ ہوتی ہے۔ پیغمبر کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے بچپن سے، اور دنیا کے تمام مخلوق سے ان کی زندگی بہترین ہوتی ہے اور سارے عالم کے لیے ہدایت اور نصیحت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو آپ کے دونوں منڈوں کے درمیان دیکھا، جو سرخ رسولی جیسی تھی اور مقدار میں کبوتر کے انڈے جیسی تھی۔ شمائل ترمذی صفحہ نمبر 23 حدیث نمبر 2۔ مہر اس وقت لگائی جاتی ہے جب کام پورا ہو چکا ہو، اب اس میں نہ تو کچھ نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے۔ مدرا کب مارتے ہیں؟ پوسٹ آفس میں آپ خط وغیرہ کچھ سامان بھیجیں گے، وہاں ایڈریس ڈال کے دیں گے، جمع کریں گے تو مدرا مارے گا۔ مدرا مارنے کے بعد آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے، آپ اس میں اندر کچھ ڈال نہیں سکتے، کچھ نکال نہیں سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے مدرا مار کے بھیجا ہے کہ ہم نبی نے آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا۔ سمجھا رہی بات؟ وہ مدرا مار کے تھا دونوں منڈوں کے درمیان، یہ منڈا ہے، یہ دونوں کے بیچ میں یہاں پہ اتنا بڑا کبوتر کے انڈا ہوتا ہے نا، ویسا سائز تھا گول۔ مدرا بناتے ہیں دیکھو، مارتے ہیں تو گول ایسے اوپر کے باہر کے لکیر رہتا گول، بیچ میں ایڈریس رہتا، نام رہتا، ویسا مدرا مار کے تھا۔
تو بتا رہے ہیں حضرت یہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو مدرا جو ہے مہر لگانا یہ اس وقت ہوتا ہے جب کام پورا ہو چکا ہو. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے جسم میں کہیں بھی مدرا نہیں تھا. مہر جو لگاتے ہیں وہ کہیں کسی کے جسم میں نہیں تھا. یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں مہر لگا ہوا تھا. تو مہر کب لگائی جاتی ہے بھائی؟ مہر لگانے کے بعد نہ ہم اس میں سے کچھ ڈال سکتے ہیں نہ اس میں کچھ نکال سکتے ہیں. تو مہر جب لگ گیا تو اب نبی نہیں آنے کا. پہلی صدی سے آج تک پورے دنیا اسلام متفقہ طور پر خاتم النبیین کے معنی آخری نبی سمجھتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دروازے کو ہمیشہ ہمیش کے لیے بند تسلیم کرنا ہر زمانے میں تمام مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے متفق علیہ ہے، اور اس امر میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ خبیث رسول کیا ہوگا، مسلمان ہی نہیں رہے گا. اور جو شخص اس کے دعوے کو مان لے وہ مسلمان کیا بنے گا، امتی کیا بنے گا، کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. میرے محترم بزرگ دوستو، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام قیامت کے قریب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو کر اپنی برکتوں سے مستفیض فرمائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فیصلہ کرنے والے منصف بن کر آئیں گے. وہ نازل ہو کر صلیب کو توڑ دیں گے. صلیب یہ عیسائی لوگ پہنتے ہیں نا، عیسیٰ گلے میں ڈالے رہتے ہیں، اس کو توڑ دیں گے. مدرا وہ لوگ جو لگا کے پہنتے ہیں صلیب، اس کو توڑ دیا جائے گا، مٹا دیں گے. توڑ دیں گے اس مطلب مٹا دیں گے، عیسائیت ختم کر دیں گے. خود عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی یہودیت مٹا دیں گے. خنزیر کو یہودی لوگ پسند کرتے ہیں، تو مراد اس سے ہے کہ عیسائی یہودیت کو مٹائیں گے. جزیہ موقوف کر دیں گے، ٹیکس، اور مال کی نہریں بہا دیں گے، اس کو لینے والا کوئی نہیں ملے گا. ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21 حدیث نمبر 100 ابواب الفتن ہے. اسی بات کو لے کر دجالی فتنہ و فریب میں مبتلا لوگ بھولے بھالے کم علم مسلمانوں کو اس صورت واقعہ سے یہ والا بکتا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی ہوں گے، ایسے کر کے پٹانگ بکواس کر کے لوگوں کے دماغ میں ختم نبوت والا مسئلہ میں شک و شبہ ڈال دیتے ہیں. تو اچھی طرح اس کو بات سمجھ لیں آپ. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی پیدا نہیں ہو رہا ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہیں بھی کبھی بھی کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. کیا کہتے ہیں ہم؟ کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. آخری نبی کا مطلب یہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے یا اتریں گے؟ اتریں گے. تو پھر پیدا کہاں ہوا؟ پیدا ہونا الگ چیز ہے، پہلے والے نبی اتر جانا الگ چیز ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، کسی کے پیٹ میں سے پیدا نہیں ہوں گے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہیں بھی کبھی بھی کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. پہلے ہی والا کوئی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا ہے، وہ تو پہلے آ چکے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان میں ہے، اللہ نے اٹھا لیا ہے. ان کو پھر اتاریں گے، شادی بیاہ کریں گے، بادشاہ بنیں گے. اسلامی حکومت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ساری دنیا میں لاگو کریں گے، اور اتنا زبردست دبا کے لاگو کریں گے کہ ہمارے مسلمان بھی پریشان ہو جائیں گے. نماز نہیں پڑھتے، حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، بیاج کھاتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، ان کو جینا مشکل ہو جائے گا. تو ذرا پہلے ہی سے تیار ہو جائے، آنے کا ٹائم لگ رہا ہے، قریب ہے. یہ کام نہیں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے. نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا کچھ نہیں ہے اسلام میں. نماز نہیں پڑھیں گے تو جیل میں ڈال کے رکھا جائے گا. اگر اولی کر دیا، مذاق کیا تو قتل کیا جائے گا. تو یہ نماز آسان نہ سمجھے، مت سمجھے کہ کچھ نہیں ہے اسلام. آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو یہ سب یہ مسئلہ لاگو ہوگا باضابطے. نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو موت کی گھاٹ جیل میں ڈال کے چھوڑ دیا جائے گا. سود بیاج کھا رہا ہے، گردن اڑائی جائیں گے.
حرام کھا رہا ہے سزا ملے گی، اور باضابطے بالکل سزا ملے گی، چکا نہیں سکتے۔ یہ نہیں کہ بدمعاشی کی، کسی کو رشوت دی ہے اور بچ گئے۔ اسلام میں وہ سب نہیں، رشوت فشوت نہیں چلتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ سارے قانون نافذ ہوں گے، اور یہ جب کھاتے ہیں نا حرام سلام، ان کو بچنا مشکل ہو جائے گا، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے ہی سے تھوڑا تکلیف گزارا کیجئے، گوارا کیجئے۔ حرام کھا کھا کی عادت بنی ہوئی ہے، لاکھوں لاکھ روزانہ آ رہا ہے سود کا پیسہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ سب تو بند ہو جائے گا، تو ان کی آمدنی تو بند ہے، تو کریں گے کیا؟ اس لیے پہلے ہی سے عادت بنائیے، آنے کا ٹائم بالکل قریب لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔